للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کے دن اس کی ہولناکیوں سے جلد نجات پانے والا تم میں سے وہ شخص ہوگا جو بکثرت مجھ پر درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل کے تیزی سے بدلنے کا بیان اور ثابت قدم رہنے اور نہ رہنے والا دل، یہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ دل مختلف صفات کے گھیرے میں ہے اور اس پر روایات اور واقعات بھی بیان ہو چکے ہیں۔ گویا کہ دل ایک ایسا ہدف ہے، ایک ایسا نشانہ ہے جس پر ہر جانب سے مسلسل تیروں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ جب اس پر کوئی چیز آتی ہے جس کا وہ اثر قبول کرتا ہے تو دوسری طرف سے اس کے برعکس چیز آتی ہے اور اس کی پہلی صفت جو ہے دل کی بدل جاتی ہے۔ اگر دل میں شیطان آ کر اسے خواہش کی طرف بلاتا ہے تو فرشتہ اس میں اتر کر اس کو خواہش سے پھیر دیتا ہے۔ اگر ایک شیطان کسی برائی کی طرف کھینچتا ہے تو دوسرا شیطان دوسری برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح ایک فرشتہ ایک بھلائی کی طرف بلاتا ہے، دوسرا فرشتہ دوسری بھلائی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور یہ کھینچا تانی کبھی دو فرشتوں کے درمیان ہوتی ہے، کبھی دو شیطانوں کے درمیان، اور کبھی فرشتے اور شیطان کے درمیان ہوتی ہے۔ الغرض دل لمحہ بھر بھی اس حالت کے بغیر نہیں پایا جاتا۔ اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں اشارہ بھی ہے، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، پارہ 7 سورہ انعام، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ اللہ عز و جل کی بنائی ہوئی اس عظیم چیز کے عجائبات اور اس کے بدلتے رہنے پر باخبر تھے، اس لیے آپ اس طرح قسم کھایا کرتے تھے، لا ومقلب القلوب، یعنی قسم ہے دلوں کو بدلنے والے کی۔ اور اکثر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو بھی دل کے بدلنے کا خوف ہے؟ ارشاد فرمایا، میں کیسے بے خوف ہو سکتا ہوں جبکہ دل رحمان کی دو انگشت قدرت کے درمیان ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اسے بدل دیتا ہے۔ ایک حدیث میں اس طرح ہے، اگر سیدھا کرنا چاہتا ہے تو سیدھا کر دیتا ہے اور ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ دل کی 3 مثالیں ہیں۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی 3 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، دل کی مثال اس چڑیا جیسی ہے جو ہر لمحہ جگہ بدلتی رہتی ہے۔ چڑیا جو ہے وہ اس درخت سے اس درخت، اس ڈالی سے اس ڈالی، یہاں سے کودتی پھدکتی رہتی ہے۔ تو دل بھی اس طرح ہے جو بدلتا رہتا ہے۔ نمبر 2، دل کی مثال بدلنے میں ہانڈی جیسی ہے جب اس میں خوب جوش آتا ہے۔ جب ہانڈی کو جوش آتا ہے تو اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے
وہ ابلتی ہے اور بدلتی ہے، الٹ پلٹ ہوتی ہے، اس طرح دل بھی بدلتا ہے، الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ نمبر 3، دل کی مثال پرندے کے اس پر جیسی ہے جو بیابان میں پڑا ہوا ہو اور ہوائیں اسے الٹ پلٹ کرتی ہو۔ جب معاملہ ایسا ہے تو اللہ پاک کی بنائی ہوئی اس عظیم چیز دل کے بدلنے اور اس کے عجائبات پر صرف وہی حضرات واقف ہو سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ملحوظ خاطر، ذات باری تعالیٰ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے دلوں کی نگرانی کرتے اور اپنے احوال کی حفاظت کرتے ہیں۔ خیر اور شر پر قائم رہنے اور ان دونوں میں سے کسی ایک پر نہ جمنے کے اعتبار سے دل کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ایک دل وہ ہوتا ہے جسے تقویٰ سے آباد کیا جاتا ہے، پرہیزگاری سے آباد کیا ہو، ریاضت کے ذریعے جس کا تزکیہ کیا گیا اور برے اخلاق سے جسے صاف کر لیا گیا ہو۔ اس میں خیر کے خیالات، خواطر، غیب کے خزانوں اور عالم ملکوت سے وہ خواطر آتے ہیں، خیر کے خیالات۔ عقل اس قسم کی خاطر میں چھپی بھلائی کو پہچاننے اور پوشیدہ فائدوں پر باخبر ہونے کے لیے اس میں غور و فکر کرنے میں مشغول ہو جاتی ہے۔ جب بصیرت کے نور سے اس کی صورت منکشف ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے، تو عقل اس بات کا فیصلہ کر لیتی ہے کہ اسے ضرور کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ دل کو یعنی عقل دل کو اس کام کی ترغیب دیتی ہے اور اس پر عمل کرنے کی طرف عقل بلاتی ہے۔ اور فرشتہ جب یہ دیکھتا ہے کہ دل اصل خلقت کے اعتبار سے پاک ہے، تقوی کے ذریعے صاف ہے، عقل کے نور سے روشن ہے اور معرفت کے انوار سے یہ دل معمور ہے، تو اسے یعنی دل کو فرشتہ اپنے ٹھہرنے اور اترنے کے لیے بہتر جگہ تصور کرتا ہے۔ اس وقت وہ فرشتہ نظر نہ آنے والے لشکروں کے ساتھ اس کی مدد کرتا ہے اور خیر کے دوسرے کاموں کی طرف اس کی رہنمائی فرشتہ کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک نیکی دوسری نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور یہ سلسلہ یوں جاری رہتا ہے، خیر کی ترغیب اور اس پر معاملے کو آسان کرنے کے ذریعے اس کی امداد کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رب کریم تبارک و تعالیٰ نے سورہ واللیل میں ارشاد فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی اور سب سے اچھی کو سچ مانا، تو بہت جلد ہم اس کے لیے آسانی مہیا کر دیں گے۔ اس طرح کے دل میں مشکات ربوبیت کے چراغ کا نور یعنی نور الہی ایسے دلوں کے اندر چمک اٹھتا ہے، حتیٰ کہ وہ شرک خفی بھی اس سے پوشیدہ نہیں رہتا جو اندھیری رات میں سیاہ چونٹی کے رینکنے کی آواز سے بھی زیادہ خفی ہوتا ہے، وہ شرک بھی اس سے چھپا نہیں رہتا۔ چنانچہ اس نوری قلب پر کوئی مخفی چیز پوشیدہ نہیں رہتی اور نہ ہی کوئی شیطانی مکر اس پر چلتا ہے، بلکہ شیطان دور ہی سے معائنہ کرتا ہے، دیکھتا رہتا ہے اور دھوکہ دینے کے لیے خوشنما باتیں القا کرتا ہے، لیکن یہ شخص اس کی طرف التفات یعنی توجہ نہیں کرتا۔ یہ دل مہلکات سے پاک ہونے کے بعد جلد ہی منہیات مثلا شکر، صبر، خوف، امید، فقر، زہد، محبت، رضا، شوق، توکل، تفکر اور محاسبہ وغیرہ سے یہ دل معمور ہو جاتا ہے۔ یہی وہ دل ہے کہ جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ جب ایسی صفتیں بندے کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔
اور یہی وہ قلب مطمئن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو فرمان میں یہی مراد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے وہ دل چین پاتے ہیں جس کے اندر یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ یا ایتہ النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان۔ اور نفس مطمئنہ بھی دل اس وقت بنتا ہے جب یہ کیفیت دل کے اندر پیدا ہو اور یہ منہیات، یہ صفات جو ہیں اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ ایک دل کی قسم۔ دل کی ایک دوسری قسم، ایک دل وہ ہوتا ہے جو تائید الہی سے محروم، نفسانی خواہشات سے بھرا ہوا، گناہوں کی گندگیوں سے آلودہ، قابل مذمت عادتوں میں ملوث ہوتا ہے۔ اس دل کے دروازے شیاطین کے لیے کھلے رہتے ہیں اور فرشتوں کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اس دل میں برائی کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ اس میں خواہشات نفسانی کا خیال آتا ہے اور کھٹکتا ہے، تو دل رائے لینے اور اس معاملے میں درست صورت کے انکشاف کے لیے حاکم یعنی عقل کی طرف دل نظر کرتا ہے، اور عقل چونکہ پہلے ہی سے نفسانی خواہشات کی خدمت کو پسند کرتی ہے اور اس سے مانوس ہو گئی ہوتی ہے، اور اس کے لیے نئے نئے ہیلے تلاش کرتی رہتی ہے اور اس کا ساتھ دیتی رہتی ہے، پھر نفس بھی غالب آ جاتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ تو یوں نفسانی خواہش کے لیے سینے کے دروازے کھل جاتے ہیں اور سینہ اس کی تاریکیوں میں، اندھیریوں میں ڈوب جاتا ہے، کیونکہ عقل کا لشکر اسے دور کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اور اس طرح شیطان کا غلبہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ دل میں نفسانی خواہشات پھیل جانے کی وجہ سے اس کی جگہ وسیع ہو چکی ہوتی ہے۔ اب شیطان ظاہری زیب و زینت، مکر و فریب، جھوٹی امیدیں، ان چیزوں کے ذریعے دل کو پھنساتا ہے اور دھوکہ دینے کے لیے خوشنما باتیں دل کے اندر ڈالتا ہے۔ اس طرح وہ بندہ وعدہ اور وعید پر ایمان کا غلبہ جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور خوف آخرت کی وجہ سے پیدا ہونے والے یقین کا جو نور ہے وہ بجھنے لگتا ہے، کیونکہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے ایک سیاہ دھواں دل کی طرف اٹھتا ہے جو دل کے اطراف کو بھر دیتا ہے، یہاں تک کہ دل کے انوار جو ہیں وہ بجھ جاتے ہیں۔ ایسے شخص کی عقل اس آنکھ کی طرح ہو جاتی ہے جس کی پلکیں دھوئیں سے بھر جائیں اور وہ دیکھنے پر قادر نہ ہو سکے، اور غلبہ شہوت کی صورت میں دل کی بھی یہی کیفیت ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ دل کے لیے غور و فکر اور سوچ بچار کا امکان بھی باقی نہیں رہتا۔ اگر کوئی واعظ، کوئی نصیحت کرنے والا کوئی حق بات دکھائے، سنائے، تو وہ اس کے سمجھنے سے اندھا اور سننے سے بہرا ہو جاتا ہے۔ اس میں شہوت بھڑک اٹھتی ہے، شیطان دھاوا بول دیتا ہے، اعضاء خواہش کے مطابق حرکت کرتے ہیں۔ اللہ کی قضاء اور قدر کے سبب عالم غیب سے عالم شہادت کی طرف معصیت کا ظہور ہوتا ہے، گناہوں کا ظہور ہوتا ہے، اور اسی قسم کے دل کی طرف ان دو فرامین میں اشارہ ہے۔ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ پارہ 19 سورہ فرقان، اللہ پاک کا فرمان، کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے جی کی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اپنا خدا بنا لیا؟ کیا تم اس کی نگہبانی کا ذمہ لوگے، یا یہ سمجھتے ہو کہ ان میں بہت کچھ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ تو وہ نہیں مگر جیسے چوپائے، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ جو شخص خواہش کا غلام ہو جائے
تو پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ گناہوں میں ملوث ہو کر چوپائے تو ٹھیک، چوپائے سے جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ اور ایک جگہ رب نے فرمایا لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، سورہ یاسین 22 پارہ۔ رب نے فرمایا بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، انہیں ایک جیسا ہے، تم انہیں سمجھاؤ یا تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیونکہ دل میں جب نور بصیرت بجھ جاتا ہے اور اندھیرا جو ہے، تاریکی جو ہے دل کے آس پاس گھیرا ڈال دیتی ہے، تو پھر کوئی واعظ اور نصیحت اس پر کام نہیں کرتی۔ بعض شہوات کے معاملے میں کچھ دلوں کی حالت اس شخص جیسی ہو جاتی ہے جو بعض اشیاء سے پرہیز کرتا ہے، لیکن جب کسی حسین چہرے کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی آنکھ اور دل قابو میں نہیں رہتے، عقل بہکتا جاتی ہے، دل پر اس کی گرفت کمزور پڑ جاتی ہے، یا ان کی حالت اس شخص جیسی ہوتی ہے جو جاہ، مرتبہ، منصب، حکومت اور مرتبے کے معاملے میں خود پر قابو نہیں رکھ پاتا، حتیٰ کہ ان اسباب کے ظہور کے وقت ان سے بچنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا، یا ان کی حالت اس انسان جیسی ہوتی ہے جس کے عیب بیان کیے جائیں یا اسے حقیر سمجھا جائے تو وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پاتا، یا ان کی حالت اس جیسی ہو جاتی ہے کہ جو درہم اور دینار لینے پر قدرت حاصل ہونے کی صورت میں خود پر قابو نہیں رکھ پاتا، بلکہ مال کی حرص میں، لالچ میں دوسرے پر دیوانے کی طرح ٹوٹ پڑتا ہے اور اس سلسلے میں مروت اور تقوی سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یہ سب باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ نفسانی خواہشات کا دھواں دل کی طرف اٹھتا ہے، یہاں تک کہ وہ تاریک ہو جاتا ہے دل، اور اس سبب سے اس کے انوار گل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح بندے سے حیا، شرم، مروت، ایمان کا نور بجھ جاتا ہے اور دل شیطان کی مراد حاصل کرنے کی کوششوں میں لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں بھی ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنے چاہیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے آپ کے دل کو چیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ صفات اپنے اندر، اپنے دلوں کے معاملے میں وہ صفات اختیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے